یہ مولا علی کے ساتھ کیا ہوا، یہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ امام حسن کے جنازے پہ تیر کیوں برسے، یہ کربلا میں حسین کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر امام زین العابدین کو کہاں لے جایا گیا، پھر امام محمد باقر کو زہر کیوں دیا گیا، پھر امام جعفر صادق کو زہر سے کیوں شہید کیا گیا، پھر امام موسیٰ کاظم کو 14 سال اسیر رکھا گیا، پھر امام رضا کے ساتھ مرو میں خراسان میں کیا ظلم ہوا، پھر امام محمد تقی کو زہر سے مارا گیا، پھر امام علی نقی علیہ السلام کو تنہائی میں ان کے گھر کو آگ لگائی گئی، ان کے مصلے کو نماز کی حالت میں ان کے نیچے سے کھینچا گیا، پھر یہ امام عسکری کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارے ظلم حسد کی بنیاد پر تھے، اور جن سے حسد ہوتا ہے پھر حسد کرنے والا اپنی مکمل طاقت اور توانائی اور ایک غلطی پر دوسری غلطی کرتا ہے، ایک ظلم پر دوسرا ظلم کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنا شدید ظلم ہو جاتا ہے کہ مظلوم حسین سامنے آتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک لفظ کہا، حسد، بغض، غضب اور شہوت، یہ 4 چیزیں ہیں جو ظلم کرواتی ہیں۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے لشکر یزیدی سے سوال کیا، ام علی شریعت غیرتها، کیا میں نے شریعت محمدی کو بدلا ہے، ام علی سنت بدلتها، کیا میں نے سنت مصطفیٰ کو بدل ڈالا، ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے۔ جب امام نے یہ 3 سوال کیے تو فرمایا، پھر مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو، میں نے نہ شریعت بدلی ہے، نہ میں نے سنت بدلی ہے، نہ میں نے خون ناحق بہایا ہے، پھر تم اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین کیوں کرنا چاہتے ہو، پھر کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو۔ تو یزیدی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر تاکہ امام سے بات کر سکے، مجمع اس طرف تھا، امام تنہا کھڑے تھے، بلند ہو کر کہنے لگا، بغضا لابیک، تمہارے بابا علی کے بغض میں تمہیں مارنے آئے۔ امام حسین کو مارنے والے، شہید کرنے والے 2 طرح کے لوگ تھے، ایک حب دنیا کے بیمار اور ایک بغض علی کے بیمار۔ کوفے والے حب دنیا کے بیمار تھے، پیسہ چاہیے تھا انہیں، دولت چاہیے تھی انہیں، اور شام والے بغض علی کے بیمار تھے، ان کے ذہنوں میں علی کا بغض تھا۔ عزیزو، ان مجلسوں کے انعقاد پر، ان جلوسوں کے برپائی پر امت کو ہمارا احسان ماننا چاہیے، مسلمانوں کو، امت نبوی کو ہمارا احسان ماننا چاہیے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہو، اگر یہ جلوس نہ ہو، اگر یہ کالے کپڑے اور ماتم نہ ہو، تو سارا ماحول ان بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہر سال کربلا کی یاد میں محرم کی 1 سے 10 تک جمع ہو جاؤ اور آ جاؤ، ان 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو پلٹاؤ اس ماحول میں جو ماحول حسین چاہتے ہیں۔ میرا کوئی چاہنے والا ان بیماریوں کا شکار نہ ہو، اور اللہ امام بھی انہیں بناتا ہے کہ جس کے ہاں ظلم نہ ہو، اور ظلم کے اسباب یہ ہیں، اور یہ ان اسباب سے مبرہ ہیں، اللہ نے انہیں معصوم قرار دیا ہے۔ وہ گھرانہ جو امت کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا، جو امت کی خیر خواہی کے لیے مقرر کیا گیا، وہ گھرانہ جس کو اللہ نے خلق ہی اس لیے کیا کہ لوگوں کو جنت تک لے جاؤ، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو جنت سے آشنا کرو، انسان بناؤ، وہ نبی کا نواسا جس نبی نے امت کے ان ناہنجاروں پر جس وقت انہیں پکڑ کر لائے کہ جنہوں نے نبی کو اذیتیں پہنچائی تھیں، تو فرمایا چھوڑ دو انہیں، اور پھر اللہ سے کہا، اللہ انہیں معاف کر دے، انہم لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہی کیفیت نبی زادوں کی بھی ہے، جگر چاہیے اپنے بھائی کے قاتل کو کھانا کھلانے کے لیے۔
حوصلہ چاہیے اپنے قاتل کو پانی پلانے کے لیے، جگر چاہیے پھوپھی زینب کے سر سے چادر اتارنے والے کو گھوڑا دینے کے لیے۔ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کس معیار کے لوگ ہیں کہ جب قاتل علی اکبر کو حضرت امام سجاد نے کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، جاتے ہوئے گھوڑا بھی دے دیا، تو وہ 2 قدم آگے گیا، نقاب لگائی ہوئی تھی، پلٹ کر واپس آیا اور کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس وقت امام سجاد کی حالت غیر ہوئی اور فرمایا میرے بھائی کا قاتل حسین ابن نمیر ہے، میں اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے بھلا دیتا؟ فرق اتنا ہے کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ اخلاق اہل بیت تو دیکھیے، اہل بیت کا طریقہ حیات تو دیکھیے کہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام حر کے لشکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میرے بچوں جوانوں، مجھے اور آپ کو تو اللہ کی بارگاہ میں شکر اوروں سے زیادہ کرنا چاہیے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔